بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا ایک سلسلہ جو ایک ٹاپک ہے وہ چل رہا ہے عورت قرآن کی نظر میں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے بہت سارے ٹاپکس دیکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے عورتوں کو حکم دیا اور مردوں کو حکم دیا کہ کس طریقے سے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اور بہت سارے ہم نے احکامات دیکھ چکے ہیں۔ تو اسی کی مناسبت سے آج لگتا ہے کہ معاشرے کے جو اسلامی معاشرے میں کس طریقے سے رائج کردہ اصلاحات تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے، مناسب یہی لگتا ہے کہ ان دوسری اصلاحات کا بھی یہاں پر خلاصہ کر دیا جائے جو ان احکام کے نزول کے بعد قرآن کی روح کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے میں رائج فرمائی تھی۔ اس سب سے پہلے تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم رشتہ داروں کی غیر موجودگی میں دوسرے لوگوں کو، خواہ وہ رشتہ دار ہوں یا پھر کوئی اور ہی کیوں نہ ہو، کسی عورت سے تنہا ملنے سے اور اس کے پاس تنہا بیٹھنے سے منع فرمایا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن عورتوں کے شوہر باہر گئے ہوں ان کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ شیطان تم میں سے ہر ایک کے اندر خون کی طرح گردش کرتا رہتا ہے۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ اور پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یقولون بامرأۃ لیس معها ذو محرم منها فإن ثلاثہما شیطان۔ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ کبھی کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے جب تک اس عورت کے ساتھ اس کا کوئی محرم نہ ہو، کیونکہ تیسرا اس وقت شیطان ہوتا ہے۔ اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی احتیاط یہ تھی کہ ان کا احتیاط کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ رات کے وقت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان کی طرف سے جا رہے تھے، اور راستے میں دو انصار کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اور پھر فرمایا کہ میرے ساتھ میری بیوی صفیہ ہے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، بھلا آپ کے متعلق بھی کوئی بدگمانی ہو سکتی ہے؟ فرمایا شیطان آدمی کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی برا گمان نہ ڈال دے۔ یہ ابو داؤد پہ بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی جائز نہیں رکھا کہ کسی مرد کا ہاتھ کسی غیر محرم اور کے جسم کو لگے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے بیعت تو لیتے تھے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر، لیکن عورتوں سے بیعت لیتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کچھ الگ تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ نے کبھی عورتوں کی بیعت جو ہے اپنے ہاتھ پر نہیں لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی کسی غیر مرد عورت کے جسم کو، کسی غیر محرم عورت کے جسم کو نہیں لگا۔ آپ عورت سے صرف زبانی عہد لیتے اور جب وہ عہد کر چکتی تو فرماتے جاؤ بس تمہاری بیعت ہو گئی۔ ابو داؤد میں یہ ذکر ہوا ہے۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے بغیر تنہا یا غیر محرم کے ساتھ سفر کرتے ہوئے بھی سختی سے منع فرمایا۔ بخاری اور مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا لا یقلون رجل بامرأۃ الامها ذو محرمہ لا تسافر المرأة مع ذی المحرمہ۔ کوئی مرد کسی عورت سے خلوت میں نہ ملے جب تک اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو، اور کوئی عورت سفر نہ کرے جب تک اس کا کوئی محرم اس کے ساتھ نہ ہو۔ اس کے بارے میں ایک شخص نے اٹھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میری بیوی حج پر جا رہی ہے، تو آپ سے میرا نام فلاں مہم میں جانے والوں میں لکھا جا چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم اپنی بیوی کے ساتھ حج پر چلے جاؤ۔ اور چوتھا پوائنٹ جو یہاں پر ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور مردوں کے اختلاط کو روکنے کی عملاً بھی کوشش فرمائی اور قولاً بھی اس سے منع فرمایا ہے۔ اسلامی زندگی میں آپ جانتے ہیں کہ جمعہ اور جماعت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ہم میں سے یہ بات کسی کی چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن جمعہ کو خود اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، اور پھر نماز باجماعت کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص بلا عذر مسجد میں حاضر نہ ہو اور اپنے گھر میں نماز پڑھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کے مطابق اس کی نماز مقبول نہیں ہوتی۔ ابو داؤد، ابن ماجہ اور حاکم روایت ابن عباس۔ تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جماعت کی فرضیت سے مستثنا یعنی ان کو الگ قرار دیا، اور نماز باجماعت میں عورتوں کی شرکت نہ صرف یہ لازم نہیں رکھی گئی بلکہ اس کی اجازت ان الفاظ میں دی گئی کہ اگر وہ آنا چاہیں تو انہیں نہ روکو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مساجد میں آنے سے منع نہ کرو۔ ابو داؤد میں اس کا ذکر ہے۔ اور مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو داخل ہونے کے لیے الگ دروازے خاص کر دیے تھے، یعنی مخصوص دروازے رکھ دیے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں مردوں کو اس دروازے سے آنے جانے سے سخت منع فرماتے اور پھر اس سے ممانعت فرماتے رہتے تھے۔ یہ بھی ابو داؤد سے حدیث بیان کی گئی۔ ایک اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے نماز میں عورتوں کی صفیں مردوں سے پیچھے رکھی جاتی تھی، اور نماز کے خاتمے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے ویسے ہی اسی حالت میں بیٹھے رہتے تاکہ مردوں کے اٹھنے سے پہلے عورتیں اٹھ کر چلی جائیں، یعنی کیونکہ جب عورتوں کے لیے پیچھے عورتیں جماعت میں نماز پڑھا کرتی تھی، اب تو مساجد میں باضابطہ انتظام ہو جاتا ہے کہ الگ الگ مسجدوں میں مسجد میں الگ سے انتظام عورتوں کا ہوتا ہے، تو لیکن اس وقت وہاں پر یہ تھا کہ حضرت جب نماز پڑھتے تو عورتیں پیچھے تھی، اسی لیے حضرت کا یہ طریقہ تھا کہ وہ بیٹھ جاتے نماز کے بعد تھوڑی دیر، جب عورتیں چلی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے۔ یہ جو حدیث امام احمد اور نے بیان کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ مردوں کی بہترین صف سب سے آگے کی صف ہوتی تھی اور بدترین صف سب سے پیچھے کی، یعنی عورتوں کی جو قریب والی صف ہوتی تھی اور عورتوں کی بہتر صف سب سے پیچھے کی ہوتی تھی، اور جو مردوں کی سب سے پہلی صف جو ہوتی وہ سب سے بہتر صف امام کے پیچھے والی فرسٹ صف ہوتی ہے۔ مسلم، ترمذی، نسائی اور احمد نے اسے بیان کیا۔ اور پھر یہ ہے کہ عیدین کی نماز میں عورتیں شریک ہوتی تھیں مگر ان کی جگہ مردوں سے الگ تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے بعد عورتوں کی طرف جا کر انہیں بھی الگ سے خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ
ایک مرتبہ مسجد نبوی کے باہر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ راستے میں عورت اور مرد سب کیا ہے گڈ مڈ ہو رہے ہیں، یعنی راستے میں مل رہے ہیں، اور پھر تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا کہ پھر جاؤ، تمہیں سڑک کے بیچ چلنا کیا ہے درست نہیں ہے، کنارے پر چلو، یعنی جو روڈ ہوتی ہے، جو سڑک ہوتی ہے، اس کے بیچ میں چلنے سے عورتوں کو منع کیا گیا اور ان کو دیوار سے چلنے کے لیے کہا گیا۔ تو یہ ارشاد سنتے ہی عورتیں نے ساری جو عورتیں تھیں وہ کنارے پر ہو کر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا کہ تم کیا ہے کہ تم کنارے پر اور دیوار کے ساتھ ہی چلو، اور انہوں نے سن کر دیواروں کے ساتھ چلنا شروع کر دیا تھا۔ تو ان احکام سے ہمیں صاف معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں اور مردوں کی جو مخلوط جو مجلسیں ہوتی ہیں، جیسے مل جل کر جو پارٹیز ہوتی ہیں، اسلامی مزاج سے کس طرح سخت ہے۔ جو دن خدا کے گھر میں بھی عبادت کے موقع پر صفوں کو مخلوط ہونے سے یا پھر مل جل کر عبادت کرنے سے منع کرتا ہے، اس کے متعلق کون تصور کر سکتا ہے کہ وہ کالجوں میں، دفتروں میں یا پارٹیوں میں یا شادی بیاہ کے موقع پر جو ہے اخلاق کے ساتھ مجلسیں کرے۔ تو اسی لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مردوں کا اور عورتوں کا ایک جگہ جمع ہونا، ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا اور ایک ساتھ مل کر ہنسنا، مذاقیں کرنا، بات کرنا، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ عورتوں کو اعتدال کے ساتھ بناؤ سنگار کرنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اجازت دی بلکہ کئی اوقات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ تم بناؤ سنگار کرتی رہو، مگر اس میں حد سے گزرنے کو سختی سے روکا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے چیزیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل لعنت اور سبب ہلاکت اقوام قرار دیا ہے جو یہ کام کرتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اپنے بالوں میں دوسروں کے بال کو ملا کر زیادہ لمبا یا گھنا کرنے کی کوشش کرنا، دوسرا یہ ہے کہ جسم کے مختلف حصوں کو گوندنا یا مصنوعی تل بنانا، یعنی اب دیکھیے کہ جو ٹیٹوز بنائے جاتے ہیں اور جو ٹیٹو سے ڈیزائن جو بناتے ہیں وہ بھی اسلام میں منع ہے، اور پھر آرٹیفیشل تل لگانا بھی کیا ہے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ کہ بال اکھاڑ کر خاص جو بھووں کے بال ہوتے ہیں ان کو اکھاڑنا، یہ بھی لعنت اور ہلاکت کا ذکر یہاں پر کیا ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ روئیں نوچ نوچ کر منہ صاف کرنا۔ پانچواں ہے دانتوں کو گھسنا یا پھر دانتوں کے بیچ میں کیا ہے ایک کاڑی لگا کر یا اس کو جگہ بنانا یا گیپ دینا، یہ بھی اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ تمام احکام سیاہ ستہ اور مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور امیر معاویہ سے معتبر سندوں کے ساتھ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صاف ہدایت کو دیکھ لینے کے بعد ایک مومن انسان کے لیے دو ہی صورتیں رہ جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ان باتوں کی پیروی کرے اور اپنی اور اپنے گھر کی اور اپنے معاشرے کی زندگی کو ان اخلاقی فتنوں سے پاک کرے، اور جن کو سد باب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تفصیلی احکام دیے جا چکے ہیں، یا پھر اگر وہ اپنے نفس کی کمزوری کے باعث ان کی یا ان میں سے کسی کے خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ گناہ کا ارتکاب تو کرتا ہی ہے، اور اس کی زندگی میں گناہیں شامل ہوتے چلے جاتی ہیں۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسلام میں سرے سے پردے کا حکم موجود نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، اور وہ گناہ اور نافرمانی میں اور جہالت میں، منافقانہ ڈھٹائی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور وہ مسلمان بنے پھرتے ہیں، لیکن انسانیت کی اس سے ذلیل قسم شاید ہی دنیا میں کوئی اور نہیں پائی جاتی، اور اس سیرت اور اخلاق کے لوگوں سے کوئی جعل سازی یا فریب، کوئی دغا بازی اور کوئی خیانت بھی خلاف توقع نہیں ہے۔ پردے کے احکام کی مزید وضاحت سورۃ الاحزاب کی اس آیت میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور اہل مومن عورتوں سے کہہ دو یدنین علیہن من جلابہن، کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، ذالک ادنی ان یعرفن ولا یؤذین، تاکہ وہ پہچانی نہ جائیں اور نہ ستائی جائیں، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو اس مقام پر ہمیں یہاں پر تھوڑا ٹھہرنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ قرآن کا یہ حکم اور وہ مقصد خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اسلامی جو قانون اور معاشرے کی کیا روح ظاہر کر رہا ہے۔ کہ عورتیں اپنی، سب سے پہلے جتنے ہم نے یہاں پر آیتیں پڑھی اس میں یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتیں اپنی آرائش اور زیبائش کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مردوں سے جب لین دین کا معاملہ ہو تو پردے کے پیچھے سے لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کو مردوں سے بات کرنے کی ضرورت ہو تو تم کھری اور بالکل سیدھی بات کہہ کر اپنی بات کرو، نہ کہ اس میں لہجے میں نزاکت اور نفاست پیدا کر کے یا پھر اس میں ٹون بنا کر بات کرنے سے منع کیا گیا۔ اور ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ تم جب زمین پر تم چلو تو زمین پر پیروں کو مارتے ہوئے نہ چلو، کہ جو زینت تم نے چھپا رکھی ہے اس کو تم ظاہر کرو۔ اور پھر نبی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم خالی اس طریقے سے چلنا نہیں بلکہ اپنا جو ایک چادر جو تم اوڑھے گے وہ بھی کیا ہے بالکل سادہ ہو، اور پھر وہ چادر کو اوڑھنے کا ذکر بھی ہے، اور اس کا جو منشا یہ بیان کیا گیا کہ اور اس کا جو منشا اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے کہ جب چادر بجائے خود ایک سادہ بھی ہونا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ برقع جو زینت کے چھپانے کے لیے اوڑھا جاتا ہے اتنا تنگ نہ ہو، نہ اتنا مطلب کہ ہمارا جسم نظر آ جائے یا جسم کا شیپ دکھائی دے، بلکہ ڈھیلا ڈھالا ہو، اور یا چادر نہیں ہے تو ابایا خود اتنا ڈھیلا ڈھالا ہو کہ ہماری زینت کو یا ہمارے جسم کو ظاہر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف چادر لپیٹ لینے کا حکم دے تو رہا ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ عورتیں چادر کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈال لیں، یعنی اپنے چہروں سے اس کو لٹکا لیا کریں۔ تو پھر اس حکم کی علت اللہ تعالیٰ نے خود فرماتے ہوئے بیان فرمایا کہ یہی مناسب طریقہ
ہے जिससे मुसलमान खवातीन पहचानी भी ना जाएं और अगर पहचानी भी जाएं लेकिन अजियत से बचती रहें। तो जहालत की बिना पर जो गलतियां की गई हैं अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी से इन्हें माफ फरमा देगा, बशर्ते के अब साफ साफ हिदायत मिलने के बाद अपनी इस्लाह कर लें। अब जरा यहाँ पर हमें सोचने की जरूरत है कि जो दीन औरत की जो गैर महरम से बात करते हुए भी इजाजत अख्तियार करने नहीं देता, क्या वो कभी इस बात को पसंद करता है कि औरत स्टेज पर जाए, गाए, नाचे या फिर थिएटरों में जाए या फिर नाज व नखरे दिखाती फिरे? क्या वो इसकी इजाजत दे सकता है कि औरत आशिकाना गीत गाए और फिर सुरीले सुरीले जो नगमे हैं फहश मजामिन सुना सुना कर लोगों के जज्बात में आग लगाए? क्या वो इसे जायज रख सकता है कि औरतें ड्रामों में या फिर किसी बीवियों और कभी किसी मौसीका के पार्ट का रोल अदा करें या हवाई मेजबान बनाई जाएं और इन्हें खास तौर पर मुसाफिरों का दिल लुभाने की तरबियत दी जाए? तो ये सारी चीजें ये हैं कि इंसान को यहाँ पर सोचने की जरूरत है कि क्या हम जो काम कर रहे हैं उसमें क्या अल्लाह ताला के बनाए हुए हुदूद से हम क्या उस पर कायम हैं या नहीं है। जो गलती हो गई अल्लाह ताला उसको माफ करने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि अल्लाह ताला गफूर रहीम है। तो इससे आपको गलतियों को तौबा भी करेंगे और इंशाअल्लाह हम ये कोशिश कर सकते हैं कि आइंदा हमारी जिंदगी आज के बाद कभी बेपर्दा ना हो और फिर अल्लाह ताला के अहकाम के खिलाफ हम कोई काम ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला की रजा से ही हमें जन्नत है। अगर अल्लाह ताला की नजर हम पे ना पड़ी तो हम औरतें फिर इतनी बुरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगी कि अल्लाह ताला की अगर हम पर नजर ना पड़ी तो फिर क़यामत के दिन कौन होगा कि जो हमारी मगफिरत करे, कौन होगा कि हमें बख्शे, कौन होगा कि हम पर अल्लाह ताला के तरफ फिर मुतवज्जे करे, क्योंकि हमारा रब खुद नाराज होगा। अल्लाह ताला की रजा के लिए, अल्लाह ताला की खुशी के लिए हमें इन अहकामात को खुशी खुशी मानना भी है और अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को इसकी तरबियत और तालीम भी देते रहना है। अल्लाह ताला हमारे इंशाअल्लाह फिर मदद भी जरूर करेगा, क्योंकि जब हम जो काम अल्लाह की रजा के लिए करते हैं तो अल्लाह ताला हमें कभी ज़ाय नहीं करते। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इसके साथ इंशाअल्लाह हम औरत के जो मुआशी हुकूक हैं जो अल्लाह ताला ने क्या बयान किए हैं, औरत के विरासत के क्या हुकूक हैं, हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो आप मेरे साथ जरूर बने रहिए और फिर प्लीज दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठाएं और फिर साथ ही साथ वो भी अपने आप को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि जो अल्लाह से डरने वाली होंगी, जो अल्लाह से डरने वाले लोग होंगे वो बराबर अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी करेंगे, क्योंकि ईमान वही है कि हमको चाहे पसंद आए या ना आए लेकिन अल्लाह की रजा के लिए अपने आप को इन कामों से बचाना है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढालना है। यही अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी और अल्लाह से मोहब्बत है। तो इंशाअल्लाह आप ये दूसरों के साथ जरूर शेयर करिएगा और फिर सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन जब मैं वीडियो डालूं तो आपको आप तक मिल सके। इंशाअल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।